السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا کا ایک اصول اللہ نے بنایا ہے کہ جس چیز کو دل میں قیمتی سمجھا جائے، اس کی آمد ہو تو اس کا استقبال انسانی فطرت ہے۔ مالک الملک کے محبوب جب مکہ سے مدینہ آئے تو بڑا بھرپور استقبال ہوا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس استقبال کی اچھی باتوں کو سراہا، اور ان میں اگر کچھ ایسے کلمات اپنائے گئے جو خلاف عقیدہ تھے، جیسا کہ اس میں ایک جملہ تھا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسی ہستی ہے جو کل کی خبریں جانتی ہے، تو آپ نے روک دیا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس جب تک وحی نہ آئے میں نہیں بولتا۔ استقبال میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک جگہ اور دوسرا وقت۔ اللہ نے جو وقت بنایا ہے، زمین و آسمان کی ولادت اور پیدائش کے وقت، تخلیق کے وقت، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو رب نے دوسروں سے بڑھ کے شرف دیا ہے، جیسے رجب کو، ذی القعدہ کو، ذی الحجہ کو، اور محرم کو حرمت والا بنا دیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کو اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں ایک الگ ہی پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے، شرف دیا ہے، اور اسے برکت دی ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کی برکت اتنی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مبارک دی۔ صحیح حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اتاکم شہر مبارک، اتاکم، یا ایک روایت میں ہے قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہیں رمضان کا مہینہ یہ آ گیا ہے اور یہ برکتوں والا ہے، مبارک۔ آپ کو اس کی برکتیں اللہ عطا کرے، آپ اس کی برکتوں کو سمیٹیں۔ اس کی مبارک ہو کا معنی یہ ہے کہ اس میں جتنی خیر، جتنی بھلائی ہے، اللہ اس میں برکتیں دے دے، جو شر ہے، شرور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے۔ تو رمضان کا استقبال ہمارا آج کا عنوان ہے۔ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ، پوری محبتوں کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا استقبال بھی کرتے ہیں،
اور اس کی پیشگی مبارک احباب کو پیغمبر کی سنت سمجھ کے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا بنائے۔ اور استقبال میں سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کیجئے، اور اسلاف ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہم انہیں تڑپتے دیکھتے تھے اور سنتے تھے کہ اللہ رمضان سے پہلے پہلے اٹھا نہ لینا، اگر زندگی تو نے لکھی بھی ہے کہ اتنی کم ہے تو اللہ اس تقدیر میں اس دعا کی وجہ سے اللہ تبدیلی فرما دے کہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں اور اس کی خوبیاں اور بھلائیاں اٹھانے کی توفیق دے۔ میں بھی درد دل سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے مانگیے کہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہمیں نہیں علم کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن اللہ یہ رمضان ہمارے مقدر میں کرتے ہیں، اس کی برکتیں، اس کا ٹائم ہمارے نصیبے میں لکھتے ہیں۔ اور بھائیو، اس کے بعد شہر مبارک، یہ جملہ اتنا برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ رمضان میں ہر چیز میں برکت فرما دیتے ہیں۔ پہلے نمبر میں وقت میں برکت۔ آپ محسوس کیجئے گا کہ عام سال میں بھی ہم سے قرآن ختم نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں کچھ اللہ نے برکت ایسی رکھی ہے کہ جنہوں نے کبھی قرآن مجید کو ٹچ کر کے نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی 4 5 5 6 7 7 10 قرآن مجید اور ترجمے کے ساتھ ختم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ وقت میں برکت دے دیتے ہیں، راتوں کو بھی جاگتے ہیں، برکت، دن کو بھی کام کرتے ہیں، برکت۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی بہاریں عجیب و غریب طریقے سے اتارتے ہیں، ہر چیز میں اور اشیاء میں بھی برکت۔ وہی چیزیں جو عام دنوں میں نظر نہیں آتی، رمضان المبارک میں ہر گھر کا دسترخوان میرا اللہ وسیع فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی چیز کہ اللہ تعالی جہاں دین میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ اجر میں، صلے میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عام دنوں کی نیکی اگر ایک نیکی کا بدلہ 1 ہے یا 1 کا بدلہ 10 ہے، رمضان المبارک میں 7 سے 700 گنا تلک، بلکہ بے قدر اور بے حساب رمضان کے ہر دن کی عبادت فرشتے کو کہا جاتا ہے خانے میں صرف اتنا لکھیے روزے دار ہے، صلہ میرے اوپر چھوڑ دے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر اور اس کا صلہ میں نے خود دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں ایک سبق بھی سیکھنا ہے کہ اگر اللہ ہمارے اجر میں، ثواب میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر میں، برکتوں میں صلے ڈال کے بڑھا دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک نیکی کرنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی ماتحت لوگ ہیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ رمضان المبارک کے آغاز میں، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، آج بھی ہے، کہ رمضان سے پہلے ایک تنخواہ اضافی کر دیتے تھے۔ گھر میں کوئی کام کاج والی ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، ماتحت عملہ ہے، کہ یہ لو بیٹا آپ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ لیجئے گا، اور پھر چھوٹی عید سے پہلے ایک تنخواہ اور اضافی کہ آپ اپنی عید کو دیکھیں، کسی کے محتاج نہیں ہوں، اور بڑی عید سے پہلے قربانی کا۔ یہ 3 پہلو میں نے اپنے رشتہ داروں کو، اقارب کو، اساتذہ کو، اہل علم کو، اہل دل، اہل نظر کو، اہل مال، اہل ثروت کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں رمضان کا استقبال یوں بھی ہو کہ آپ اپنے ماتحت عملے میں، آپ اپنے قرب و جوار میں، گلی محلے میں جس کو دیکھیں کہ اس کا رمضان کا چولہا جلنے والا نہیں، رب نے جب مجھے عطا کیا ہے اور برکتیں ڈالی ہیں، تو میں بھی کچھ اس میں برکت والا حصہ ڈال دوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اجر اور ثواب اور خوشیاں اور دعائیں کتنی بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا استقبال فرض سمجھ کے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے، دعا کرو اللہ ہمیں دے اور ہم پائیں، پھر فلیصم ہو، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، فیصلہ ہے کہ اس کا آپ روزہ رکھیں، اس کا روزہ رکھیں۔ اور الحمدللہ ایک عزم لے کے، رب سے وعدہ کر کے، آج کی اس لقاء میں، ملاقات میں میں آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں استقبال کے لیے۔ جتنا آپ کا حلقہ احباب ہے، میسیجز کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے، پرسنل رابطوں کے ذریعے، کارنر میٹنگ کے ذریعے، ہم بڑی بڑی میٹنگز رکھتے ہیں، ہمارے دوست احباب اللہ کا شکر ہے کارنر میٹنگز رکھتے ہیں کہ آج شام چائے پہ دوستوں کو بلایا گیا، آپ نے آنا ہے، اتنے احباب ہیں، ایک بڑا اہم جو ہے وہ ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے میں سر فہرست یہ رکھا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے گروپ کی یقین دہانی کرنی اور کروانی ہے کہ ہمارا کوئی دوست روزے کے بغیر نہیں ہوگا۔ چائے پہ بیٹھیں، اس بات کو رکھیں، اہمیت اور فضائل کو رکھیں۔ فَلْيَصُمْ ہو، یہ حکم تعبدی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے رب کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ رمضان جو ہے قرآن کا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، مجھے قرآن مجید سے ایک تعلق بنانا ہے۔ اگر حفظ ہے تو سینے سے، صدور سے، اگر یاد نہیں تو سطور سے کتاب اللہ کو کھول کے اس کے اوراق کی زیارت کرنا، ناظرتاً پڑھنا، اس کو دیکھنا، ترجمے کو لینا، الفاظ کو اٹھانا، اپنے استاذ، معلم اور قاری سے رابطے میں رہنا، اور جہاں سمجھنا ہے اس کو دوبارہ پڑھنا اور سمجھنا، سمجھ کر کے اس پہ عمل کی کوشش کرنا۔ اگر مجھ سے پورا سال عمل نہیں ہوا اور اس میں ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ آپ ایسے کریں اور ایک نہیں ہے کہ آپ اس سے رکیں، مجھے وہ کام کرنا بھی ہے، مجھے اس سے رکنا بھی ہے۔ مثلا اس میں ایک حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پورا سال مجھ سے والدین کو دینے کا ٹائم نہیں ملا، میں رمضان میں والدین سے محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مہنگا اپنے باپ کو دے کے اچھا بال کا حصہ بنائیں اور کچھ وقت نکالیں قرآن مجید کو سننے کا۔ ہمارے پاس سنانے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ ائمہ حرمین کی تلاوتیں ہیں بڑے خوبصورت، آپ کے پاس ایسے سیٹ اپ ہیں، آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں، ایپس ہیں، قرائے کرام کو کوئی نہ کوئی ہر پارا کسی نہ کسی قاری کی آواز میں سننے کا عزم پیدا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ ہمارے کانوں میں گانے چھائے ہوئے ہیں، میوزک چھایا ہوا ہے، اور افسوس کہ یہ رمضان میں بھی کم نہیں ہوتا۔ حضرات سماعت کے ساتھ فہم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر ماں کی بولی ہی سمجھ نہیں آتی تو پھر کس کی آئے گی؟ ماں سے کئی گنا، ہزاروں گنا مہربان رب کا قرآن، اگر یہی سمجھ کے لائق نہیں تھا تو پھر میں نے سمجھنا کیا تھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنے والا ہو تو ہم ذہن، ہم سوچ اور فکر، ہم عقل اور دانائی، ہم فہم و بصیرت ایسی کھول دیتے ہیں کہ پھر وہ زمین پہ ہوتا ہے اور تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس قرآن کو سمجھیے۔ اگر یہ سمجھ کے لائق نہ ہوتا تو میرا رب کبھی یا ایھا الناس کہہ کے اور یا ایھا الانسان کہہ کے آواز نہ دیتا۔ اگر یہ صرف سمجھدار لوگوں کو ہی سمجھ آنا تھا تو پھر اللہ کہتے یا ایھا الفقہاء یا ایھا المحدثین، اللہ کچھ اس طرح کی آوازیں دیتے کہ یا ایھا العلماء، اے پڑھے لکھے لوگوں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوا۔ اللہ نے اصحاب ایمان کو، اصحاب اسلام کو، انسانوں کو، اپنے بندوں کو، کل عبادی الذین آمنوا، کوئی بھی بندہ ایمان لایا ہے تو وہ میری بات کو سنے، یہ میرے احکام ہیں، یہ میری نواہی ہیں۔ حضرات اس کے بعد عمل کی باری ہے۔ یہ میں بات کر چکا
کہ آپ نے جو سمجھا، میں نے جو سمجھا، اس پہ تھوڑا تھوڑا عمل کی ٹرائی کریں، اپنا ماٹو بنا لیں کہ میں نے اس رمضان میں اللہ کے 10 احکام اور 10 نواہی ان کو لینا ہے، 10 احکام کو بجا لانا ہے۔ کل قیامت کے دن رب پوچھے تو میں گواہی کے طور پہ پیش کر سکوں، اللہ یہ میری نیکی اگر تجھے پسند ہے تو بس مجھے معاف کر دے، میرا حساب کتاب نہ لے، میں حساب کے قابل نہیں ہوں، اور اللہ یہ برائیاں تھی میں ان سے رکا تھا اور تیرا حکم سمجھ کے رکا تھا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرات اس کے ساتھ ہی دعوت، یہ مہینہ دعوت کا ہے، پیغام پہنچانے کا ہے، جو یاد کیا ہے، جو پڑھا ہے، جو عمل کیا ہے، اس بات کو آگے ضرور پہنچائیے، دعوت دیجئے لوگوں کو۔ یہ دعوت صرف بریانی کی دعوت نہیں، یہ صرف افطاری کی دعوت نہیں، وہ بھی آئے گی، میں ذکر کروں گا، لیکن بڑی اہم دعوت ہے کہ اپنے کسی بھائی سے یا بیٹے سے یا بھتیجے سے یا بھانجے سے یا کسی رشتہ دار سے، یار دوست سے، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ سے کبھی بیٹھ کے یہ سوال پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ کام بھلا کیا ہے، اس کا کبھی مزہ دیکھا ہے؟ یہ آیت آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ یہ آپ نے سنی ہے؟ اس میں اللہ کا میسج کیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے؟ تو یوں مل بیٹھ کے یہ باتیں کرنا۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پوچھتے ہیں، یہ ڈرامہ دیکھا ہے، یہ فلم دیکھی ہے، یہ قسط دیکھی ہے، وہ ایسے کیا ہے۔ ہم مومن بڑے شرمیلے ہو گئے ہیں، شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں، دعوت کے میدان میں اتریے اور استقبال رمضان کیجئے اس ذہن کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ۔ ابھی آپ نے ایسی چلتے دیکھے، ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں، ونڈو بند کر دی ہیں، کیوں؟ کہ کولنگ ضائع نہیں ہو اور گرمی اندر نہیں آئے۔ تیرے رب نے موسم بہار، رمضان کا موسم ایسا بنایا ہے، کہا میں جنت کے دروازے کھول رہا ہوں، پہلے فرشتوں جہنم بند کرو، جہنم بند کرو۔ تمہارے رب نے یقین کر لو، رمضان کے پہلے لمحے، سورج کے غروب ہونے کے متصل بعد آپ کو مجھے چاند نظر آئے یا نہ آئے، جہنم بند ہے۔ ایمان بنا لو، جہنم بند ہے، لیکن استقبال کیجئے، جہنم تو بند ہے، جہنم تو بند ہے۔ کہیں آپ نے اپنے سینے میں، وجود میں کہیں کینے کی جہنم تو نہیں پالی ہوئی ہے؟ کہیں نفرت کی آگ تو نہیں جلائی ہوئی؟ کہیں کسی کے خلاف حسد کے الاؤ تو نہیں ہے؟ کہیں کسی کے ساتھ دشمنی، عناد، تعصب، ضد، ہٹ دھرمی، فضول کی قدورتیں تو نہیں پالی ہوئی؟ اگر یہ پالی ہیں، اللہ کے لیے بند کر دو، اللہ کی قسم جہنم کے بند ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ آپ چیک کریں، اپنی طرف سے کلیئر کر دیں، اعلان کر دیں، ایک سٹیٹس لگا دیں، اللہ کے بندو، میری کسی بھی اللہ کے بندے سے کوئی دشمنی اگر للہ فی اللہ میں بند کر رہا ہوں، میں رمضان کو پوری ٹھنڈکوں سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ شوہر بیوی کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، ذرا رک کے دیکھیں، والدین اولاد کے خلاف، اولاد والدین کے خلاف، یار دوست بیلی، ہمسایہ ہمسائے کے خلاف کوئی بھی نفرت سینے میں ہے، اس آگ کے الاؤ کو آج بند کر دو کہ یہ میں بند کر رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے میں اس کے قریب نہیں آ رہا، انشاءاللہ اگلے مہینے عادت بن جائے گی۔ اور ہر رات لگائیے سٹیٹس کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہیں نا، معافیوں کا مہینہ ہے، آگ کو ختم کریں۔ اور دوسری چیز فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، خوش ہو جائیے، اللہ جنت کے دروازے 24 گھنٹے، ڈے اینڈ نائٹ، فل رمضان پورا مہینہ ایک پل کے لیے بھی بند نہیں کریں گے، یہ کھلے رہنے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں جنت تو یہاں نہیں ہے، جنت نما تو بنا سکتے ہیں۔ مثلا جنت میں لڑائی نہیں ہے، ہم لڑائی کم کر دیں، گھر جنت نما ہو جائے گا۔ جنت میں خیر خواہی ہے، ہم خیر خواہی عام کر دیں، سوسائٹی جنت نما ہو جائے گی۔ جنت میں سلامن سلامہ ہے، ہم لوگوں کو سیفٹی دے دیں، اللہ کی قسم دنیا جنت نما بن جائے گی۔ جنت میں پیار، محبت اور سکون ہے، ایک دوسرے کو پیار، عزت، آبرو، احترام اور سکون دینے کی ٹھان لے۔ آئیے ایسا استقبال کریں کہ میرے من میں ٹھنڈک پڑ جائے، اگر میرا کوئی رشتہ دار میرے گھر آئے گا، میں پوری محبتوں سے اپنے گھر کو جنت نما بنا کے دروازے کھول کے ویلکم کروں گا، میں نہیں کسی کو برا بھلا کہوں گا۔ آپ چیک کر کے دیکھیے،
انشاءاللہ اس کے بعد سلسلۃ الشیاطین، یقین کر لیجئے شیطان اللہ نے باندھ دینے ہیں، شیطان باندھ دینے ہیں۔ ابلیس قید میں، ابلیس قید میں، شیطان سنگلو سے باندھ دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شیطان تو باندھ دیے گئے، اندر کا شتونگڑا بھی بند کرنا ہے، جس کو قرین کہتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہمزاد کہتے ہیں، جس کو سایہ کہتے ہیں، جس کو ہم بڑے بڑے نام دیتے ہیں، تو یہ ہر بندے کے ساتھ اس کا قرین، اس کا سایہ، اس کا ہمزاد یہ موجود ہے۔ یہ آپ کو شیطان کے بند ہونے کے باوجود، جہنم کے بند ہونے کے باوجود، جنتوں کے کھلا ہونے کے باوجود، نفس امارہ بن کے آپ کو چھوٹے موٹے اتھل پنگے، ادھر ادھر کی حرکتیں، گناہ کی طرف مائل، یہ کر لے وہ کر لے، گانے لگا لے، میوزک لگا لے، لیٹ کے ڈرامہ دے، گناہ ہے، کیا ہوا سگریٹ لگا لے، شراب پی لے، کیا ہوا ہے، یہ روزے کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، اس کی نہیں ماننی، اس کو آپ ذرا باندھیے گا، یہ خود باندھنا پڑے گا، نفس امارہ کو خود لگام دینی پڑے گی، اس کو نفس لوامہ میں خود بدلنا پڑے گا، نفس مطمئنہ میں خود تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، مثال دیا کرتا ہوں، میرے استاذ جی اللہ ان کی زندگی سلامتی والی کرے، بڑے عظیم ڈاکٹر اور اسکالر تھے، تھوڑا سا بھی نفس غالب ہونے لگتا نا تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میرا یار میرے اوپر غالب ہو رہا ہے، میرا قرین میرے اوپر جو ہے وہ جال ڈال رہا ہے، اللہ میرا ہمزاد جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، میں اس کے نیچے دبنا نہیں چاہتا، میں اس کے نیچے نہیں آنا چاہتا، مجھے اتنی جرت دے کہ میں تیری فرما برداری کروں، میں اس کی نافرمانی کروں، میں اس کو روک سکوں۔ اور میں نے پھر ان کو پریکٹیکلی روکتے دیکھا، مثال میں نے بڑی مرتبہ دی ہے، مسجد نبوی میں ایک دوست کے ساتھ گیٹ نمبر 3 سے نکلے، بڑی دور تک بات کرتے، سوکھ ابراہیم تک پہنچ گئے، وہاں سے اس سے ہاتھ چھوڑا کے واپس لوٹے، اندر آئے، پھر باہر نکلے، وہاں تک گئے، پھر اندر آئے، پھر باہر نکلے، وہاں تک گئے، پھر اندر آئے، اور میں نے ساتھ ہو کے پوچھ لیا سر یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کا میٹر ہے، آپ جائیں، آپ کی بسیں نکل جائیں گی۔ میں نے کہا شیخ پوچھ کے جانا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ اڑے رہے، میں بھی اڑا رہا، اصرار کیا، پارکنگ تک چلا گیا، اور آخر کہنے لگے کہ میرے نفس نے، میرے یار نے، میرے قرین نے، میرے بیلی نے، میری اس محبت نے، میرے اس تعلق نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے رب کے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے یہ بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں رب العالمین کے گھر سے نکل رہا ہوں، اور جاتے ہوئے میں نے قدم کون سا رکھنا ہے باہر، اور میں نے پڑھنا کیا اور اجازت کیا لینی ہے، میں اللہ سے باتیں کرنے کی بجائے کسی سے باتیں کرتا وہاں پہنچا، اور آج اس کو 3 مرتبہ لوٹا کے سزا دی ہے کہ اتنا لاڈلا کب سے ہو گیا کہ میرے اوپر غالب، یہ اگر تو نے آج کیا ہے تو 3 مرتبہ سزا دے رہا ہوں، وہاں جا، پورے شعور سے اندر داخل ہو، دایاں قدم رکھ اور پڑھ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر نکل، بایاں قدم رکھ اور کہے اللہم انی اسألک من فضلک، پھر اتنی دیر چل، استغفر اللہ پڑھ، پھر لوٹ، پھر جا، پھر لوٹ۔ آج کے بعد اگر ایسا کام کیا اور میرے اوپر غالب ہونے کی کوشش کی، سزا 11 گنا بڑھا دوں گا۔ یہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ آئیے کبھی ایسا بھی اپنے نفس کا رویہ اور اس کا استقبال کیجئے، یہ انشاءاللہ اس کا لاڈلا پن، چھندا پن جو ہے، یہ محبتیں کچھ اور ہو جائیں گی۔ سلسلۃ الشیاطین، اس کے بعد اللہ جنتوں کے دروازے کھول کے جہنم کو بند کر کے شیطان کو باندھ کے پھر آواز دیتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ یار ایسے کیا کرو، رات کے ٹائم نہ کھانے میں آ جایا کرو۔ ہم نے کہا جی آپ کے ڈیرے پہ کیا ہے، راستے میں کتے ہی بڑے ہوتے ہیں اور آپ نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں جی وہ تو ہے۔ تو اللہ نے راستے کے شیطان بھی بند کر دیے، جہنم بھی بند کر دی، جنت کھول دی، رحمت کے دروازے کھولے، آسمان کے دروازے کھولے۔ آئیے استقبال کیجئے، استقبال تمہارا کر رہا ہے اللہ الرحمن، آپ کیجئے رب کے رمضان کا استقبال۔ اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، خیر اور جنت کو پانے والوں آجو، جنت کھلی ہے۔ میں رمضان سے پہلے ایک وزٹ سارے اڈو، جتنے بھی اڈے ہیں نا ان کے کرتا ہوں، میں ہاکروں کو دیکھتا ہوں، ہاکروں کو کیا ملتا ہے، کمپنی کی طرف سے ہوتے ہیں اور آواز دے رہے ہوتے ہیں لاہور لاہور، راول پنڈی راول پنڈی، پنڈی والے ملتان کی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور ابھی کسی بندے نے جانا کہیں اور ہوتا ہے، اسے پکڑ پکڑ کے آ جا یار،
یہ تو انسان کا استقبال ہے، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تیاریاں پوری ہیں، جنتیں کھلی ہوئی ہیں، گاڑی سٹارٹ ہے، ایسی چل رہا ہے، ٹکٹ لے آنے کی دیر ہے۔ کسی زمانے میں ہم یہ پڑھا کرتے تھے، بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، مجھ سے ملاقات کرنے والے آ جا، مجھے منانے والے آ جا، پیار کرنا ہے تو آ جا، اور میرے ساتھ جڑنا ہے تو آ جا، اجر لینا ہے تو آ جا، گناہ معاف کرنے ہیں تو آ جا، کھوٹے سکے دے کے کھروں میں تبدیل کروانے ہیں تو آ جا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانا ہے تو آ جا، آ جا، جنت کھلی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے، کسی نے سودا نہیں لینا ہوتا، وہ اپنی سوچ میں کسی کام سے بازار سے گزر رہا ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگ آوازیں مارے، باجی آ جاؤ، باجی بڑی زبردست چیز، اس نے وہ لینی نہیں ہوتی، باجی باجی کر کے آخر واجہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو شر کی طرف، گناہ کی طرف، جرم کی طرف فیصلہ کر چکا، ارادہ کر چکا، پکا ذہن بنا چکا کہ میں نے رمضان میں یہ جرم کرنے ہیں، آ جا، تو نے جو بھی ذہن بنایا ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے، حالانکہ ہم سینے کے دلوں کے راز جانتے ہیں، ہم تیرے لوٹنے پہ اسے بھی نیکیوں میں بدل دیں۔ یا باغی الشر اکثر، یا باغی الشر اکثر۔ آئیے یوں بھی استقبال کیجئے، من کام رمضان، رمضان کا قیام کرنا سیکھیں، عادت بنائیں۔ یہاں آپ کو بڑے سارے دوست احباب، یار بیلی، علماء، فکری نظری لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے بھئی تراویاں نہیں ہوتی ہیں، یہ صحابہ کا بنایا ہوا، حضرت عمر کا بنایا ہوا دین ہے، حاشا وکلا 100% جھوٹ بولا ہے جس نے بھی یہ بولا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے جی بس 3 دن، 23 کو، 25 کو، 27 کو، اس کے علاوہ کوئی قیام نہیں، اللہ نے فرض نہیں کیا۔ یاد رکھیے نمازیں صرف 5 فرض ہیں، 6 نہیں، نمازیں 5 فرض ہیں، 6 نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سوائے مزدلفہ کی نائٹ ہر رات قیام کیا ہے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں۔ امام مروزی رحمہ اللہ نے اسپیشل اس پہ کتاب لکھی، دیگر ائمہ نے لکھی، ہمارا تعلق نہ رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں قیام اللیل کا تعلق دل اور دل والوں سے اور دل کے دھڑکنے والوں سے ہے۔ جن کو پیار ہوتا ہے وہ راتوں کو بڑے قیام کرتے ہیں، کہیں روڑیوں پہ، کہیں ماشاءاللہ باہر نالوں کھالوں پہ، کہیں سڑکوں پہ، کہیں ماشاءاللہ ابھی پچھلے دن آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، وہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ کے اوپر جو شیڈ ہوتا ہے نا روشن دان کا، اس پہ چڑھ کے رات جاگ رہا ہے، نیچے سے کسی نے کیمرہ مارا تو وہ ماشاءاللہ اپنے رابطے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ رات کو میں نے نیند دی ہے، سکون دیا ہے، اوور چارجنگ نہیں کرے۔ رات کا قیام پتہ کیا ہے؟ اوور چارجنگ سے بچنا، وگرنہ بیٹری پھول جائے گی۔ ہمیں بڑے عقل مند سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ٹینکی جو ہے نا، یہ ٹینک فیول سے پورا فل مت کروائیے۔ ہماری تو عادت ہے نا بھر بھر کے دھکے دے کے اور ڈال۔ جو کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اسے کچھ کم رکھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا، قم اللیل الا قلیلا، رب کا حکم بھی یہی آیا، اتنی چارجنگ مت کرو کہ پھولے بن جاؤ، اور پھر سارا دن بھی وہ چارجنگ پوری نہ اور بیٹری جو ہے وہ چارج ہو کے بھی کمزور ہو، تو اپنی تھوڑی نیند لیا کرو، کچھ قیام کیا کرو، کچھ آرام کیا کرو۔ تو یہ قیام اللیل پورا سال ہے، رمضان المبارک سے پہلے رات کے آخری حصے میں ہے، اور رمضان المبارک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کے راز و نیاز کی واقف کار اور واقف حال، کہتی ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل رمضان میں غیر رمضان میں جو ہے یہ 8 رکعت رہتا تھا۔ اب کسی کو نہیں یقین، اس کی مرضی ہے، پہلے تو رکعتوں کا پھڈا ڈالا ہے، وہ جی یہ آپ نماز چور ہیں، 8 پڑھتے ہیں پلس 3 کرتے ہیں، 11 کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی ہم نماز چوری کا معاملہ نہیں ہے، یہ سینہ زوری کے معاملے سے ہم بچتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں، اور آپ سے بڑھ کے عامل نہیں، ان سے بڑھ کے عالم نہیں، ان سے اتنا ملا ہے اتنا لیتے ہیں، اور اسی پہ کفایت ہے۔ ہمیں اتنا ہی کافی ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ وہ جی تھوڑی زیادہ کر لینے میں حرج کیا ہے؟ کتنا زیادہ کریں؟ ایک نے بولا 20 کر لو، جب اس نے 20 کی تو آواز آئی نہیں جی 23 کر لو۔ ایک اور آواز آئی، بولی لگی جناب 26 کر لو۔ ایک اور آیا کہنے لگا بڑھا ہی رہے ہو تم، کم پڑھ رہے ہو، جناب 33 کر لو۔
ایک اور آواز 36 کی آ گئی، ایک 39 کی آ گئی، ایک 41 کی آ گئی، ایک 47 کی آ گئی، 47 کی۔ جب یہ 47 پڑھ کے خوش ہونے لگا کہ میری بولی سب سے زیادہ ہے، پیچھے سے آواز آئی پوری رات 2 رکعت کر کے پڑھو، جتنی پڑھی جائے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم نے کہا وہ بولیے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بولا، اتنا تولیے جتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب کا قیام اللیل تولا ہے۔ معیار وہ بنائیے، مقدار بھی وہی رکھی ہے۔ مقدار اتنی ہے، معیار کتنا ہے؟ میرے محبوب نے 25 کی رات پڑھی، 23 کی رات قیام اللیل فرمایا جماعت کی۔ آپ نے پہلی 1/3 ایک رات کے 3 حصے کر کے 1/3 قیام کیا، پھر آرام کیا اور فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرے، جب امام چلا جائے وہ چلا جائے، پھر وہ جا کے بستر پہ محو آرام ہو جائے، اللہ اس کے آرام کو بھی قیام لکھ دیتے ہیں اور پوری رات کی عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ پھر 25 کی رات میرے آقا نے آدھی رات تک قیام فرمایا، پھر 27 کی رات میرے اور آپ کے محبوب نے قیام عشاء کی نماز کے بعد شروع کرا۔ ان 8 رکعتوں کو اور وتروں کو میرے محبوب نے اتنا مقدار کے ساتھ معیار میں اتنا طویل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ آج سحری کا ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا ٹائم دیا، ہم گھروں کو گئے، سحری کی واپس لوٹے، آ کر کے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرات اگر تہجد اور قیام اللیل، تہجد اور تراوی، قیام اللیل اور تراوی 2 الگ الگ نمازیں ہوتی تو میرے محبوب نے 27 کی رات یہاں 2 الگ الگ نمازیں نہیں پڑھی، پوری رات قیام کرا ہے اور 8 رکعتوں کے ساتھ کرا ہے، حتیٰ کہ صبح سحری کا ٹائم جو ہے بڑی مشکل سے بچا ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی مسجد میں پڑھی ہے، بعد جماعت پڑھی ہے، اگلے دن بلایا گیا نہیں آئے، کہا ڈر ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، جب آپ چلے گئے وہی منقطع ہو گئی، فرضیت کا ڈر ختم۔ کوئی 7ویں نماز 6ٹھی نماز فرض نہیں ہے، نمازیں 5 ہی فرض ہیں، مگر اس کا فعل آپ نے دیا۔ آپ نے سنت میں امامت بھی دی، سنت میں آپ نے جماعت بھی دی، سنت میں آپ نے مسجد میں پڑھنا بھی دیا، اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جو اصول تھا وہ اپنے قاعدے اور ضابطے کے مطابق وہیں سے جاری ہو گیا۔ باقی رہ گیا کہ آپ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کا بندہ رمضان میں قیام کرے گا، جو اللہ کی بندی رمضان میں قیام کرے گی، اگر صرف 23-24 کی بات ہوتی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہوئے صحابہ کو روک دیتے، بھائی تم بھی گھروں کو چلو، جب میں گھر میں ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیتے آج کے بعد صرف یہ 3 راتیں نہیں، ہمیں بتایا پچھلے گناہ معاف کروانے ہیں تو پورا رمضان قیام کرنا سیکھو، اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بھائیو اور رمضان کا استقبال کریں، قیام کے ساتھ دن کو کیا کرنا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محبت کیجئے، تھوڑی جرأت کیجئے، جوانی کا استعمال کیجئے۔ اور میری نظر میں جوان کبھی چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، روزے فرض ہیں بلوغت کے بعد، لیکن اگر بچے رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کے اوپر ریہرسل کروائی جائے گی۔ ہماری اصل پہلوانی ہوتی ہے جوانی کے بعد، جب ہم 19+ جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے پٹھے تیار کرتے ہیں اور ان کو گر سکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی کر دیتے ہیں، لیکن جب روزوں کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے یار، تیرے اوپر کون سے فرض ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ان کو سکھائیے، ان کو عادت ڈالیے، آج عادت ڈلے گی، مسجد میں لائیے، نمازی بنائیے، آج عادت ڈلے گی تو کل کا نمازی ہوگا، آئیے مسجد میں آئیے، اس کو اذان دینے دیجئے، ترغیب دیجئے، آج مؤذن بنے گا کل بھی مؤذن بن سکے گا، آئیے اس کو انتظامی امور میں دلچسپی لینے دیجئے، اسے پوچھئے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، آج مسجد میں جڑے گا تو کل کی انتظامیہ بنے گا۔ اپنے ان بچوں کو جوڑیے ان چیزوں کے ساتھ، جہاں دین ہے، جہاں خیر ہے، جہاں بھلائی ہے۔ اگر ممبر و محراب سے ان کو دور رکھتے رہے، یہ شرماتے اور گھبراتے رہے تو پھر یہ کام نہیں بنے گا۔ بچوں کو بھی جوان بنائیے، باپ کی تھپکی جوان بنا دیتی ہے، جوانوں کو جوان بنائیے، اس جوانی
کی عبادت کمال عبادت ہے، جو کرنا ہو کر لو، جو کرنا ہو کر لو۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، جو بھی کرنا ہے نا، اللہ پیدا ہوتے ہوئے دنیا کی ہر نعمت بندے کو دے دیتے ہیں، ہر چانس دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی رحمت کرم نعمت نہیں جو پیدا ہونے کے ساتھ انسان کو میسر نہیں، اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ 20 سال تک کیا کرتا ہے، 18 سال 20 سال، جو چیزیں یہ اس 18-20 سال میں اپناتا ہے نا، بار بار لیتا ہے، پھر میرا رب باقی چیزیں اٹھا لیتا ہے اور اسے اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا، ضابطہ یاد رکھیے۔ یہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمارا کلچرل، ہمارا معاشرتی اور معاشی، دینی اور دنیاوی قاعدہ ہے، جو بچہ جوانی سے پہلے ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، یہ بڑھاپے تلک بہترین ڈرائیور ہوتا ہے۔ جو 20 سال گزار دیتے ہیں نا، تب تک موٹر سائیکل نہیں سیکھتے، پھر حالات کے ساتھ 25 30 35 میں جا کے کہتے ہیں کہ یار موٹر، ان کے ہاتھ ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں، دل کا ڈر نہیں جاتا، جتنا مرضی بھی ہو یہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، ایک بندہ بچپن میں تجارت کی طرف نہیں آیا، آگے جا کے اس کے پاؤں ہی کانپتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ایسے ہوگا ویسے نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دین میں بھی ایسے رکھنا ہے، جس چیز کی جوانی میں عادت پڑ جائے نا، من شب علی شیء شاب علیہ، جیسی جوانی ہوتی ہے ویسے بڑھاپا ہوتا ہے۔ میں نے جن کو جوانی میں تھیٹر میں دیکھا تھا، سفید داڑیاں ہیں، اب بھی وہ تھیٹر میں ناچتے ہیں، اب بھی وہ ناچتے ہیں، کیونکہ وہ اسی پہ رہ گئے تھے، باقی چیزیں ان سے لے لی گئی۔ آپ نے جوانی سے پہلے اور جوانی میں رمضان کا استقبال بھرپور کیا، روزہ رکھنا سیکھا، قیام کرنا، قدموں پہ زور دینا سیکھا، قرآن کی سماعتیں، لذتیں، حلاوتیں محسوس کرنی سیکھی۔ لوگ تو سگریٹ کو ایک کش لگا کے دھواں ہوا میں چھوڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے، میں کتنا سمجھدار، کتنا سکالر، کتنا پڑھا لکھا، کتنا بڑا مفکر نظر آ رہا ہوں، میں غموں کو جو ہے وہ دھوئیں کے اندر ڈھال دیتا ہوں، میں ٹینشن نہیں لیتا۔ آپ نے کبھی قرآن پڑھ کے سن کے لذت محسوس کی؟ سبحان اللہ۔ آپ کبھی لہرائے، کبھی جھومے، کبھی اترائے، کبھی ناز کیا، کبھی رب کو کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے مزے اور اتنی لذتوں سے جوڑا ہوا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو آئیے روزے رکھنے کی عادت بچپن سے لے کے جوانی تلک بھرپور محبتوں سے، اور میں کہا کرتا ہوں روزے کا تعلق محبت سے ہے۔ بیوی کے لیے، محبوب محبوبہ کے لیے کئی دن بھوکے رہ لیتے ہیں، جیل کاٹ لیتے ہیں، بھوکے رہ لیتے ہیں، کئی کی راتیں، کئی دن نہیں کھاتے۔ اگر ہماری محبت واقعی اللہ سے سچی ہے تو جائیے چیک کیجئے، کسی اور کو پیمانہ مت دیجئے، میئرمنٹ کیجئے، اپنے معیار کو دیکھیے، مقدار محبت کو دیکھیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کی محبت اللہ سے ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر محبت پہ غالب ہے۔ میں کسی کی نہیں سناتا، میں اپنے 2-3 بزرگوں کی بات سناتا ہوں۔ جوانی 20 سال تک ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بزرگ بھی اسی شہر فیصل آباد میں دیکھے ہیں جن کے بچوں کا دعویٰ تھا کہ والد صاحب کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ میں ان کو اسپیشل وزٹ کرنے گیا، سنا تھا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، عمر زیادہ ہے، بڑی مشکل سے چلتے ہیں، لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے اپنے رب سے، اللہ جس دن بیٹھنے کی باری آ جائے نا، مجھے یہاں سے لے جانا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے عشاء کی نماز میں انہیں دیکھا۔ میں نے بچوں سے پوچھا ان کے روزے کی کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں جی لڑ پڑتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ شوگر لیول لو ہو جائے گا، کہندے بہت ہی گل ہے، مر جاواں گا نا تو اس تو چنگی موت کیڑی ہے جڑی روزے دی حالت چ ہوے تے رب نو تو ملو نا، مرنا تے ہے ہی۔ ہماری کوئی نہیں چلنے دیتے، روزے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ہم رکھوا دیتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں نہیں میں نے اپنا رکھنا ہے، جنوں رکھوانا جی رکھوا دو، تہاڈی مرضی، میں اپنا رکھنا۔ اور ایسے بزرگ ہمیں ہر دور میں، ہر علاقے میں ملتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بزرگ ہیں، زبردست، اپنے والدین کی ہمت نہ توڑا کریں۔ واقعتاً اگر ڈاکٹر نے روکا ہوا ہے کہ جناب یہ وہ، کہیں دے ڈاکٹر صاحب یہ مہینہ کچھ اضافی ہے، اللہ تعالیٰ صرف دنیاوی رزق کے اوپر نہیں انسان کو پالتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے آخری ایام دیکھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا جو ان کی کیفیت ہے، جتنے دن سے یہ کھا پی نہیں رہی اور لیکوڈ ٹریٹمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے، جاؤ زیادہ سے زیادہ 3 دن ویٹ کر لو،
خدمت کر لو جو کرنی ہے. یہ خدمت تو ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ بھگ 11 مہینے سے زیادہ والدہ حیات رہی ہیں اور ہم حیران تھے کہ پانی کا گھونٹ اندر نہیں جا رہا, کوئی لیکوڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی لقمہ نہیں جا رہا, لیکن وہ زندہ رکھنے پہ آئے تو دنیا کے سارے اصول توڑ دے. آئیے اس محبت کے ساتھ, روزے کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے, روزہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد من قام لیلۃ القدر, قدر کی رات اپنی قدر ڈلوانے کے لیے قدردان بن کے قدردان کے سامنے کھڑے ہو جانا, وہ شکور ہے. تم اس کا شکر کرنا, وہ تمہاری شکر گزاری تمہاری قدردانی سے کرے گا. سیدہ نے پوچھا محبوب کیا ہے وہ؟ کہا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات لیلۃ القدر, کیا اجر ہے؟ کہا خیر من الف شہر. کہا یہ رات کے لمحے میں کوئی گھڑی مل جائے تو میں کیا پیش کروں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ 100 نفل نیت لینا, یہ نہیں بولا اتنا قیام کرنا, یہ بھی نہیں بولا یہ, بلکہ بڑا ایک چھوٹا سا 3 رکنی جملہ دیا. کہا کہہ دینا اللہم انک عفو, ایپلیکیشن دے دینا. قدر کی رات ہے, جس نے ایپلیکیشن دے دی قدر ڈل جائے گی. اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, عفو در گزر کرنے والا ہے. تو حب العفو, معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے. فاعف عنی, میں گناہگار آیا ہوں مجھے معاف کر دے, مجھ کو قبول کر لے. یہ ہے گفٹ لیلۃ القدر کا. اس کو لے کے لوگوں کو بانٹیے, دیجیے, خود بھی کھڑے ہوں. اور آخری عشرے میں بالخصوص اعتکاف کی اگر اللہ نے زندگی میں مہلت دی ہے, موقع دیا ہے, چاند سے فراغت ہے, کچھ موقع مل سکتے ہیں تو بکنگ کروائیے. شادی حال سال سے پہلے بک, ہماری تاریخیں 2 سال پہلے بک, فلاں کام کاج ہے جی وہ پہلے بک. تو یہ سال کے بعد آنے والا اعتکاف مسجدوں کے حال بکنگ میں آئیے, تشریف لائیے, موقع ملتا ہے, اللہ نے دیا ہے, زندگی کو انجوائے کیجئے. 10 دن ذرا اہل خانہ سے دور ہو کے رب کی قربتوں میں رہیے, اللہ تعالیٰ جنت کی قربتیں عطا فرما دے گا. جنت کھلی ہوئی, عبادات اور مناجات, اور اس میں لیلۃ القدر کی تلاش. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے الصوم جنہ, روزے کی تیاری یوں کیجئے. میں نے لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے, گاڑی کا اگر بمپر آگے پیچھے نہ ہو تو دنیا کہتی ہے یار کر لو, کوئی پتہ نہیں حادثہ کتے بھی ہو سکتا ہے. روزے سے پہلے اپنے بمپر ٹائٹ کروا لو, جنگلے لگوا لو, مضبوط کر لیجئے. روزے کی حالت میں روزے دار سارے ہی روزے دار ہوتے ہیں اور بی پی ہائی ہوتا ہے, گرمی مومنوں کی بڑھ جاتی ہے, ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. سموسے میں نے پہلے لینے, اس نے کہا میں نے پہلے لینے, اس نے کہا پہلے میں نے نکلنا, اس نے کہا میں نے نکلنا ہے. منہ اڑا کے موٹر سائیکلوں کے کھڑے ہوتے ہیں, بعد میں آہستہ آہستہ تڑاک اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے کی حالت میں کسی پہ زیادتی مت کریں, کوئی کرنے بھی لگے آگے ہاتھ کر کے کہہ دیں انس انی صائم, کہ یار میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں, میں روزے کی حالت میں ہوں. صوم جنہ, یہ ڈھال آگے کر دیں, آنے والے تیر رک جائیں گے, اگلے کو شرم آ جائے گی روزے دار ہے. تو روزے دار کی قدر کرنا سیکھیں, روزے دار کی شرم کیا کریں, روزے دار کا حیا کیا کریں, روزے دار کو عزت دینا سیکھیں, روزے دار کو پہل دینا سیکھیں اور اس کو مقدم کرنا سیکھیں. یہ استقبال رمضان کی ایک بہت بڑی اہم چیز ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ان روزوں میں زکوٰۃ دینے کا بھی عزم کیا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے بینکوں میں جا کے لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا میں نے زکوٰۃ اپنی دینی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنی دینی ہے, بعد میں اپنی بھی نکالتے, اور کچھ بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے مال میں سے پچھلے جمعے میں ہم نے اس کی پوری تفصیل دی تھی کہ کس کو کتنی کہاں اور کیوں ضروری ہے, اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے, اور ان کے جسم کے اوپر پلے ہوئے بل اور سلوٹیں رب نے کیسے سائڈوں سے اور ان کی جبینوں سے اور ان کی کمروں سے ان کے مال پیسے کو, سونے چاندی کو رب نے وہ استری بنا کے, پلیٹیں بنا کے جہنم میں گرم کر کے کیسے داغ دینے اور بل نکالنے, اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے, اپنے 2 وکیل تیار کرنے ہیں, قیامت کے دن وکالت چلنی ہے. اصالتاً انبیاء بھی چپ ہو جائیں گے, رب جب سوال کریں گے لیس بینہ و بینہ ترجمان, بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا سوائے 2 ترجمان اپنے تیار کیجئے, ایک روزہ دوسرا قرآن. اللہ کے سامنے جا کے ڈائریکٹ بولیں گے, قرآن کہے گا اللہ میں کیا ہوں. اب اللہ کو نہیں پتا میرا کیا ہے. بیٹا آپ سے آ کے پوچھے بابا میں آپ کا کیا لگتا ہوں, تو پیار اور محبت سے اس ادا پہ پیار آتا ہے.
بازو کھول کے گلے لگا کے یار تو میرا جگر گوشہ ہے، تو میرا لخت جگر ہے، تو میری محبت ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرا یہ ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن جا کے اللہ سے پوچھے اللہ میں آپ کا کیا لگتا ہوں، اور اللہ کہے تو میری صفت ہے، تو میرا وصف ہے، تو میرا کلام ہے. اللہ کس لیے بھیجا تھا؟ بندوں کو دیکھوں کہ میرے صفت کی، میرے وصف کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ یہ جو ہے نا، یہ میرا موکل ہے، اس نے میری بڑی قدر کی ہے. اس کو نیند آ رہی ہوتی تھی، تھکا ہوتا تھا، لیکن یہ پھر بھی میرے لیے جاگتا تھا، میرے لیے قیام کرتا تھا، میرے لیے آرام چھوڑتا تھا، میرے لیے بستر چھوڑتا تھا. اللہ اس کو جنت دی جائے، اتنے میں روزہ آ جائے گا. اللہ یہ تو رات کا یار ہے، میں دن کا بیلی ہوں، میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تیرا ہوں نا جی، میرا ہے. میری جزا کیا رکھی تھی؟ کہا وہ مخفی میٹر ہے، میں نے نہیں کسی کو بتائی. اللہ پھر سنیے، یہ میرا موکل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا ترجمان ہوں. میری وجہ سے اس نے بھوک پیاس شدید ترین گرمیوں کے اندر برداشت کی تھی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں وکیلوں کی، دونوں ترجمانوں کی سنی جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کے موکل کو جنت دے دیں گے. اپنے وکیل مضبوط کیجئے. آئیے استقبال یوں کیجئے کہ ہم نے ان وکیلوں کو اپنا وکیل بنانا ہے. یہ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور اس کے ساتھ جو چیز ہم نے کرنی ہے، للصائم فرحتان، دو خوشیاں ڈیلی چیک کرنی ہے. ہم اپنا بی پی چیک کرتے ہیں کتنا ہے، شوگر لیول چیک کرتے ہیں کتنا ہے، فلاں کولیسٹرول لیول کتنا ہے، ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں. 3 مہینے کی پچھلی رپورٹیں لے کے آتے ہیں. کبھی ایسے بھی کریں، ڈیلی چیک کیا کریں کہ مجھے آج روزہ رکھتے ہوئے کتنی خوشی ہوئی ہے، قیام میں کتنی خوشی ہو رہی ہے، مسجد کے انتظار میں کتنی خوشی ہو رہی ہے، وضو کر کے جانے کے لیے کتنی خوشی ہو رہی ہے، وہاں قیام کر کے کتنی خوشی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن تو بڑی خوشی ہوتی ہے، پوری مسجد بھرپور، اگلے دن ماشاءاللہ کچھ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ سائڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باقی جو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ان کو خارش ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے جب سماعتوں کے اندر محبت ختم ہو جائے تو پھر خارش ہونی ہے، پھر پریشانی ہونی ہے، پھر کھرکنے ستانا ہے. کبھی یہ پاؤں اٹھا ادھر رکھ، کبھی یہ اٹھا کبھی ادھر رکھ. محبتوں کا قیام کرنا سیکھیں، محبتوں سے روزہ رکھنا سیکھیں، اور لذت اور ٹیسٹ کی میئرمنٹ کیجئے، اور اس کو پرکھیے اور جانیے. اور یاد رکھیے جب اثر ہوتی ہے نا روزے کی، بندہ اندروں اندروں کہتا نہیں کل نو نا میں نہیں رکھنا، یہ جننے کو ہوگا نا کافی نے. ماں باپ نے بھی، بہن بھائیوں نے بھی، یاروں نے بھی کہہ دینا یار یہ تیرے واسطے دی گل نہیں، یا اپنے آپ کو روکیے. میں نے اثر کے وقت بچوں کو مرجھائے پھولوں کی طرح دیکھا، لیکن سب سے دیدنی خوشی چیک کرنی ہے تو افطاری کے وقت جامع شیروں کو، روح افزا کو، گھر کے بنائے ہوئے لوکل کسی اپنے شربت کو، کسی مشروب کو، کھانے پینے کو، مختلف چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو بچے کی آنکھ سے دیکھیں اور اس کے چہرے کو پڑھیں. کھلے ہوئے چہرے، ہونٹوں پہ پپڑیاں، خشکیاں، چہرے پہ خوشی. اللہ کی قسم وہ جملے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بسم اللہ پڑھ کے جب روزہ افطار کیا، پہلا گھونٹ لے کے میرے محبوب نے کہہ دیا ذهب الظمأ، پیاسیں مٹ گئی ہیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی ہیں. وثبت الاجر، انشاءاللہ اجر ثابت ہو گئے ہیں. تو یہ لذت للصائم فرحتان، ایک روزہ کھولتے ہوئے جو سکون، جو چین، جو آرام، جو مزہ، جو لذت، جو چاشنی ہے وہ فیل کریں. دوسری رب نے کہا ہے کہ جب تو مجھے ملے گا نا، جب رب کو ملے گا اور روزے کی وجہ سے جو تجھے اجر ملے گا، تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور تیرا ٹیسٹ، تیری لذت، تیرے مزے، تیری چاشنی، تیری آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ حاصل کر کے دیکھیے، یہ روزوں میں ملتی، آگے پیچھے نہیں ملتی. اور آخری چیز گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، من صام یرائی فقد اشرک، کہیں روزہ رکھ کے ریا نہ کر بیٹھنا، دکھاوا نہیں، دکھاوے کے روزے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا عمل، لگے ہوئے سٹیٹس. اور بالخصوص عصر کے ٹائم میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوتا. اللہ بھلا کرے، چلو شکل مومنہ تو ہوتی ہے، موڈے تے ایک رومال چٹا جا، سر پہ ایک چھوٹی سی ٹوپی، اور ساتھ میں دوستوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں یار آج روزہ کتنا لگا ہے،
اور پھر کسی ایسی جگہ جہاں لوگ افطاری کرواتے ہیں، تو میرے بھائیوں کوئی شک نہیں، من فطر صائما، یہ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں، روزہ رکھو بھی رکھواؤ بھی، ایک تو اپنا اجر ہے، ایک رکھوانے کا بھی اجر ہے، میزبانی کا اجر ہے، اللہ کے ہاں تعارف ہے، جو روزہ رکھواتا ہے نا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے اجر میں سے کوئی کمی کی ہوئے، رکھنے والے کو بھی پورا اجر، رکھوانے والے کو بھی پورا اجر۔ اگر کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ کمی ہے، وہ نہیں رکھ پا رہے، راشن کی ضرورت، وہ کریں۔ اسی طرح مساجد میں، گھروں میں افطاری کا، سحری کا بندوبست، یہ اللہ تعالیٰ دل سب کو دیتا ہے، دل دوڑتے ہوئے کسی کسی کو دیتا ہے، دل دوڑتے ہوئے کسی کسی کو دیتا ہے۔ تو اس میں اس چیز کا اہتمام میں نے دیہاتوں میں، اپنی مسجد کا اہتمام تو خیر آپ جانتے ہیں، میں نے بڑے غریب دیہاتوں میں بھی یہ انتظام دیکھا ہے کہ وہ لوگ، انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آج سحری اور افطاری کا انتظام آج کی تاریخ میں فلاں صاحب کے گھر ہوگا، جتنے بھی مہمان آئیں ادھر جاتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں اور ان مسجدوں کو، ان علاقوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور شاہی والا کے علاقہ میں، احمد پور چرکیہ سے آگے چک نمبر 16، آج بھی دنیا میں 16 پکھی مشہور ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ، ان کے پاس ایک سفیر آیا، روزے کا ٹائم تھا، افطاری کا، مسجد میں کوئی اہتمام نہیں تھا، کسی نے پوچھا بھی نہیں، ٹونٹیوں سے پانی پینے لگا تو پانی بھی کڑوا تھا، اور اس نے کہا جاؤ پکھی 16 لے آؤ۔ ایک روزے دار کو روزہ نہیں کھلوا سکے، اور آج تک ان پہ یہ لیبل ہے۔ تو اپنی محبتیں بے شک تھوڑی ہوں، جتنا ہے ہمت ہے اس کے اندر میں سے اپنا حصہ نکال کے کسی کو افطاری پہ بلانا۔ لیکن ہماری افطاریاں بھی شاید کہ صرف یارانوں میں، دوستانوں سے ہٹ کے ایک رشتہ داری کی حد تک ہیں، تو ان میں غریبوں کو بھی شامل کیا جائے۔ ایک افطاری ایسی بھی ہو کہ جس میں غریب ہوں، ایسی بھی ہو جس میں رشتہ دار ہوں، میں نہیں روکتا، ایسے بھی ہوں جس میں یار دوست احباب ہوں، لیکن پھر ان لوگوں کا لحاظ رکھنا کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتے، جو کھول نہیں سکتے، یا ان کو خوشی اس مقام پہ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چیزیں بھی شامل حال رکھنی ہیں۔ اور جس گزارش کے ساتھ میں آج کے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیے، ریا سے بالا تر ہو کے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، اور اس کا اجر کتنا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں جانتا، کوئی ملک مقرب نہیں جانتا، کسی شریعت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ روزے کا اجر کیا ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اور ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تیرا رمضان آ رہا ہے، ہمیں استقبال کی ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، توفیق بھی دے، اخلاص بھی دے، اور جو باتیں کہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اس کو قبول بھی فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، رمضان کا استقبال پیمبری سنت، روزے پہلی امتوں پہ بھی اپنے حساب و کتاب سے فرض، اور بالخصوص رمضان المبارک کا یہ مہینہ امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم نگینہ ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی انگوٹھی میں جڑیے، لے کے آئیے، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت اچھی کرے گا۔ اور اس میں اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعاؤں کو بڑھائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک اطاعت کا تعلق رکھیے۔ اپنے گئے ہوئے بزرگ اور اسلاف جو آج ہم میں نہیں ہیں، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی سحریوں، افطاریوں میں یاد رکھیے۔ اور ایک بڑا اہم سبق جو میں نے چھوڑا، السحور برکہ، اسے میں دوسرے خطبے میں کہنا چاہتا تھا کہ سحری برکت ہے۔ یہ پورا رمضان سحری برکت ہے۔ سحری صرف روٹی میں برکت نہیں، چنے نان انڈے میں برکت نہیں، بلکہ سحری کے وقت میں برکت ہے۔ جو اس وقت جاگے اس میں برکت ہے،
بزرگ کی بزرگی میں برکت ہے، جوان کی جوانی میں برکت ہے، بچوں کے بچپنے میں برکت ہے، مرد کی مردانگی میں برکت ہے، عورت کی اس عفت میں برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے صنف نازک سے لے کے گھر کا ہر فرد پیار اور محبت سے برکت سمجھ کے اٹھے۔ ہم یہاں ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، جس پہ کمزور پہلو ہوتا ہے اس پہ ہمارا زور چڑھ جاتا ہے۔ ساری سحریاں تو نے بنانی ہیں، ساری افطاریاں تو نے کرنی ہیں، سارے مزے سے سوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک عورت پہلے وہ ساری رات پہلے افطاری کروائی، پھر اس کے بعد تراویح کے معاملے، پھر جو ہے وہ اکیلی پہ ذمہ داری، دن بھر کے سارے برتن، پھر جو ہے وہ سحری کے ٹائم نیند پوری نہیں ہو رہی تو تھک ہار کے اس نے پھر برتن ہی توڑنے ہیں یا کسی کا سر پھوڑنا ہے، تو مل جل کے بوجھ سمجھ کے نہیں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، عزت مآب گھر کے تمام افراد، بزرگوں کو میں نے بالخصوص دیکھا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مینو آخری 2 منٹاں جو اٹھائے ہو، پہلے نہیں۔ تو آپ بھی ساتھ اٹھیں، آپ کو دیکھ کے بچے بھی اٹھیں گے۔ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی پیار محبت سے ڈیوٹیاں لیجئے، کوئی دہی لائے، کوئی دودھ لائے، جس طرح کے حالات ہیں، کوئی دسترخوان لگائے، کوئی برتن لگائے، کوئی ساتھ کھڑا ہو جائے، کچن میں کھڑا ہونا برکت، روٹی کی نگرانی کرنا برکت۔ اس سے نہ آپ رن مرید ہونے لگے اور نہ کچھ اور چکر ہے، بلکہ آپ کی سحریوں میں برکت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ ہمارے عادت ہے انہوں ستا رہن دو، نہیں اٹھائیے اس کو، کہو بھی برکت کا ٹائم گزر رہا ہے، سمیٹ لے، کچھ لے لے، 2 لقمے لے لے، سحری کے وقت میں صرف ساتھ بیٹھ جا، یہ بیٹھنا بھی برکت۔ تو انشاءاللہ جب ہم یوں استقبال کریں گے تو کمال ہوگا، رب ذوالجلال کی عنایتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی۔ 1-2 اعلانات ہیں۔ ایک بھائی نے بیٹی کو نیک اولاد سے نوازنے کا کہا ہے کہ گھر کی ساری پریشانی اللہ دور کر دے۔ دلی دعا ہے اللہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، اللہ جہاں بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما دے، جہاں بیٹیوں کی کمی ہے میرے مالک رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ جس وجود میں، جس گھر میں، اللہ جس رشتے میں، جس تعلق میں کوئی بھی پریشانی ہے مالک تجھے تیری کبریائی کا واسطہ وہ دور فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ایک اعلان ہے کہ جامع ابی بکر للبنات میں رمضان میں ہر ہفتے کو درس ہوگا 10 سے 12 بجے، اور اسی طرح ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز افطاری کا بھرپور بندوبست ہے پورا رمضان، اور آخری عشرے میں جو ہے وہ قیام کا یہاں اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ احباب نوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں دے، اور اس کو پھر جو ہے میلے کو اور سیل کو لینے، اپنانے اور اجر اور ثواب لینے کی اللہ طاقت، ہمت اور توفیق بھی دے۔ اللہ ہمارے جملہ گناہوں کو معاف کرے۔ میرا مالک میرے وطن کے اوپر خصوصی رحمت فرمائے، اور یہاں کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال کے ہمارے اعمال کی بدعملیوں کی سزا نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا، کرم کا، نرمی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کی مدد کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور